بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں قصہ بیان کروں گا پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت بوڑھے ہو چکے تھے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی تمام زندگی اللہ کی توحید بیان کرنے میں گزار دی تھی۔ آپ علیہ السلام کو احساس ہو چکا تھا کہ اب میرا وقت آ چکا ہے۔ اب آپ علیہ السلام کو بے حد فکر ہوئی کہ اپنے عزیز بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی شادی کریں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے حضرت اسحاق علیہ السلام کی شادی رفقہ نامی اپنی بھتیجی سے کر دی۔ پھر تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ آپ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسحاق علیہ السلام کو رفقا سے 2 جڑواں بچے عطا کیے۔ آپ علیہ السلام نے ایک کا نام ایس رکھا جبکہ دوسرے بیٹے کا نام یعقوب رکھا۔ یعقوب کا لفظ عقب سے نکلا ہے۔ عقب کا معنی ہے ایڑی۔ یہ نام رکھنے کی وجہ یہ ہوئی کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے جڑواں بھائی ایس کے ساتھ پیدا ہوئے تو آپ علیہ السلام نے ان کی ایڑی پکڑ رکھی تھی، اس لیے آپ علیہ السلام کا نام ایڑی کی مناسبت سے یعقوب رکھ دیا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک نام اسرائیل بھی ہے۔ اسرائیل عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ عربی میں اس کا ترجمہ عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو 12 بیٹے عطا فرمائے، اور اللہ کی شان کہ ان میں سے ہر ایک سے آگے ایک مستقل خاندان بنا، اور یہی 12 خاندان بنی اسرائیل کہلائے، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ اللہ تعالیٰ نے ان 12 بیٹوں میں سے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک خاص مقام عطا فرمایا۔ وہ یہ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں صرف حضرت یوسف علیہ السلام کو نبوت ملی، اور یہ 12 بھائی 4 ماؤں سے تھے۔ ان میں حضرت یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی بنیامین تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنی تمام اولاد میں سے انہی 2 بھائیوں میں سب سے زیادہ محبت تھی، اور آپ علیہ السلام ان دونوں سے دوسروں کے مقابلے میں زیادہ پیار کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا، ابا جان، کل رات میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فوراً سمجھایا، بیٹا اپنا یہ خواب چھپا کر رکھنا، اپنے بھائیوں کو نہ سنانا، مجھے ڈر ہے کہ وہ مارے حسد کے تیرے خلاف کوئی چال چلیں گے۔ اور ساتھ ہی یہ خوشخبری بھی دی کہ اس خواب سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آگے چل کر اللہ تمہیں پیغمبری دے گا اور تمہیں خوابوں کی تعبیر کا علم دے گا اور تم سردار بنو گے۔ باقی بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام کے یوسف اور بنیامین کے ساتھ سلوک کو دیکھ کر ناراض رہتے تھے۔ بالآخر انہوں نے اس بات کا ارادہ کیا کہ کسی طرح یوسف سے جان چھڑائی جائے کہ پھر ابا جان پوری طرح ہماری طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ چنانچہ ایک بھائی نے بڑی چالاکی سے حضرت یعقوب علیہ السلام سے اس بات کی درخواست کی کہ یوسف ہمارے ساتھ کھیلنے چلے جائیں، اور وعدہ کیا کہ ہم ان کا خیال رکھیں گے۔ اجازت ملنے پر سب بھائی یوسف علیہ السلام کو لے کر جنگل چلے گئے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جنگل میں جا کر یوسف علیہ السلام کو ایک ویران کنویں میں گرا دیا، اور روتے ہوئے گھر آئے اور اپنے والد سے یہ جھوٹ بولا کہ ہم کھیلتے کھیلتے ذرا ادھر ادھر نکل گئے تھے۔ یوسف پیچھے سامان کے پاس تھے، ہمارے پیچھے بھیڑیا آ کر انہیں کھا گیا، اور ان کی قمیص دکھائی جس پر کسی جانور وغیرہ کا خون لگا کر لائے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس کہانی پر اعتبار نہ کیا اور کہا، اگر بھیڑیا
यूसुफ को खा गया तो कमीज को क्यों ना फाड़ा? ये कैसा भेड़िया था जिसने कमीज तो फाड़ी नहीं और यूसुफ को कमीज के अंदर से खा गया? तुम लोग ये झूठी बात मुझे बता रहे हो, लेकिन मैं सब्र करता हूं और अल्लाह से दुआ मांगता हूं, वो ही इस मामले को खोलेगा। फिर आप अलैहिस्सलाम हर वक्त हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई के गम में रोते रहते थे, हत्ता कि रोते रोते आप अलैहिस्सलाम की बीनाई भी चली गई। बहरहाल एक काफिला मिस्र जा रहा था। रास्ते में इस कुएं के पास ठहरा। एक आदमी ने पानी निकालने के लिए कुएं में डोल डाला तो यूसुफ अलैहिस्सलाम, जो सब भाइयों से छोटे और उस वक्त नन्हे बच्चे थे, उस डोल के साथ चिमट गए और डोल के साथ बाहर निकल आए। काफिले वाले इस कदर खूबसूरत बच्चे को देखकर बेहद हैरान हुए और खुश भी हुए। फिर उन्हें साथ ले लिया और मिस्र जा पहुंचे। उन लोगों ने मिस्र जाकर यूसुफ अलैहिस्सलाम को बेच दिया। आप अलैहिस्सलाम को मिस्र के वजीर खजाना अजीज ने खरीद लिया और अपने घर ले गया। अब आप वजीर खजाना के घर में परवरिश पाने लगे। आप अलैहिस्सलाम जवान होते गए। अल्लाह ने आपको बेहद हंसी अता फरमाया था। अजीज देख रहा था कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के चेहरे पर हिकमत और अकल का नूर चमक रहा है, इसलिए वो आप अलैहिस्सलाम पर खुसूसी तवज्जो देता था। लेकिन अजीज की बीवी जुलेखा आप पर बुरी निगाह रखती थी। फिर उसने एक चाल चलकर और झूठा इल्जाम लगाकर आप अलैहिस्सलाम को कैद खाना में डलवा दिया। कैद खाने में आपके साथ दो आदमी और भी थे। उन दोनों ने एक एक ख्वाब देखा और आप अलैहिस्सलाम से उनकी ताबीर पूछी। आप अलैहिस्सलाम ने ताबीर बतलाने से पहले उन्हें ईमान की दावत दी, एक अल्लाह की तरफ बुलाया और उस शिर्क को छोड़ देने को कहा। उन दोनों पर बादशाह के खिलाफ तख्ता उलटने की साजिश का इल्जाम था। उनमें से एक शाही बावर्ची जबकि दूसरा शाही महल में शराब पिलाने पर मुकर्रर था। उनमें जो शाही महल में शराब पिलाता था उसने ये ख्वाब देखा कि वो शराब निचोड़ रहा है, जबकि शाही बावर्ची ने ये ख्वाब देखा कि उसके सर पर रोटियां रखी हैं और परिंदे आकर उन रोटियों से खा रहे हैं। आप अलैहिस्सलाम ने पहले शख्स को यह ताबीर बताई कि वो पहले की तरह दोबारा बादशाह को शराब पिलाया करेगा, जबकि दूसरे को यह ताबीर बताई कि उसको सजाए मौत मिलेगी। फिर दोनों के साथ वैसा ही हुआ जैसा आप अलैहिस्सलाम ने ख्वाब की ताबीर दी थी। जब दोनों कैदी कैद खाने से जाने लगे तो आप अलैहिस्सलाम ने शाही शराब पिलाने वाले से कहा, जब बादशाह के पास जाओ तो वहां मेरा जिक्र करना और उसे बतलाना कि मुझ पर झूठा इल्जाम लगाकर कैद में डाला हुआ है। मगर वो बाहर जाकर भूल गया और इस बात को कई साल गुजर गए। एक दफा ऐसा हुआ कि बादशाह ने एक ख्वाब देखा कि 7 दुबली गायें जिन्होंने 7 मोटी गायों को खा लिया, और यह भी देखा कि 7 सरसब्ज खोशे हैं और 7 सूखे खोशे हैं। बादशाह ये ख्वाब देखकर बड़ा परेशान हुआ। बहुत से लोगों से उसकी ताबीर पूछी मगर किसी के समझ में कुछ ना आया। उन्हीं दिनों में उस शाही मुलाजिम को हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम याद आए और आप अलैहिस्सलाम की नसीहत भी याद आई। उसने फौरन बादशाह से कहा कि आपका मसला मैं हल कर देता हूं। मैं एक ऐसे शख्स को जानता हूं जो इस ख्वाब की ताबीर बतला सकता है, लेकिन वो इस वक्त कैद खाने में बेगुनाह पड़ा है। बादशाह ने उस शाही मुलाजिम को फौरन कैद खाने भेजा ताकि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से ख्वाब की ताबीर पूछ आए। शाही मुलाजिम ने जाकर ख्वाब की ताबीर बयान करने की दरख्वास्त की तो आप अलैहिस्सलाम ने इस ख्वाब की ये ताबीर बयान की, मिस्र पर 7 साल तो सरसब्जी के गुजरेंगे। तुम लोग इन 7 बरसों में
خوب کھیتی کرنا اور اگنے والے غلے کو احتیاط سے استعمال کرنا اور کافی سارا ذخیرہ کر لینا، کیونکہ اگلے 7 سال قحط پڑے گا۔ یہ ذخیرہ کیا ہوا غلہ ان 7 برسوں میں کام آئے گا۔ بادشاہ یہ تعبیر سن کر حیران زدہ ہو گیا اور اسے حضرت یوسف علیہ السلام کی بے پناہ عقل مندی پر تعجب ہوا۔ فوراً آپ علیہ السلام کو قید سے رہا کروایا۔ آپ علیہ السلام پر لگائے گئے الزام کی تحقیق کروائی تو الزام غلط ثابت ہوا۔ پھر آپ علیہ السلام کی عقل، صلاحیت، دیانت اور حکمت کو دیکھتے ہوئے آپ علیہ السلام کو مصر کا وزیر خزانہ بنا دیا گیا۔ 7 سال خوشحالی سے گزر گئے۔ آپ علیہ السلام نے بڑی حکمت اور تدبیر سے ان 7 برسوں میں اگلے 7 قحط والے برسوں کے لیے غلہ جمع کر لیا۔ جب قحط پڑا تو اس سے مصر کے پڑوسی ممالک بھی متاثر ہوئے اور یہ بات بھی سب جان گئے کہ ان دنوں غلہ صرف مصر میں ہے۔ اس لیے دوسرے لوگوں کی طرح آپ علیہ السلام کے بھائی بھی باپ کے حکم پر غلہ لینے مصر آئے۔ البتہ ان کے ساتھ اس سفر میں بنیامین ساتھ نہ تھا۔ جب آمنے سامنے ہوئے تو یوسف علیہ السلام تو انہیں پہچان گئے، پر وہ بھائی نہ پہچان سکے، اور پہچانتے بھی کیسے اتنے برسوں بعد جو دیکھا تھا۔ آپ علیہ السلام نے ان کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے کہا کہ اب کی بار تو غلہ لے جاؤ، پر اگلی بار اگر بنیامین کو ساتھ نہ لائے تو غلہ نہ ملے گا۔ دوسری بار یہ بھائی بنیامین کو ساتھ لے آئے۔ آپ علیہ السلام نے انہیں روکنے کی یہ تدبیر کی کہ اپنے خادموں کو حکم دیا کہ وہ ایک شاہی پیالہ چپکے سے بنیامین کے سامان میں رکھ دیں۔ جب یہ بھائی غلہ لے کر لوٹنے لگے تو شاہی خادموں نے اعلان کر دیا کہ بادشاہ کا ایک پیالہ گم ہو گیا ہے۔ یہ سن کر سب بھائی بیک زبان بولے، ہم نے نہیں چرایا، چاہو تو ہماری تلاشی لے لو، اور کسی کے پاس سے وہ پیالہ نکل آیا تو بے شک پیالہ چرانے والے کی سزا میں اسے اپنا غلام بنا لینا۔ اس کے بعد خادموں نے پیالہ ڈھونڈنا شروع کیا تو وہ بنیامین کے سامان سے نکل آیا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے بنیامین کو اپنے پاس روک لیا۔ بھائیوں نے بے حد منت کی کہ اسے چھوڑ دیجئے، مگر آپ علیہ السلام نہ مانے اور یہ سب بنیامین کے بغیر واپس چلے گئے اور یعقوب علیہ السلام کو بتایا کہ کیا واقعہ ہوا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو تیسری بار مصر بھیجا کہ یوسف علیہ السلام اور بنیامین کو ڈھونڈ لاؤ۔ جب یہ آپ علیہ السلام کے دربار میں پہنچے تو آپ علیہ السلام نے انہیں بتلا دیا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، اور سب کے سر شرم سے جھک گئے۔ وہ جانتے تھے کہ انہوں نے بچپن میں یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا۔ انہوں نے اپنی غلطی مان لی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی انہیں معاف کر دیا۔ پھر قمیض دے کر انہیں واپس بھیجا کہ یہ قمیض لے جا کر ابا کے منہ پر ڈال دینا، ان کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ پھر انہیں لے کر یہاں چلے آنا۔ چنانچہ انہوں نے واپس جا کر ایسا ہی کیا، جس سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں۔ پھر سب گھر والے مصر آئے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے والدین کو تخت پر اپنے دائیں اور بائیں بٹھایا۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنے بچپن کے خواب کا ذکر کیا کہ آج وہ پورا ہوا۔ اس پر سب نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اور یہ تھی ایک مختصر سی کہانی حضرت یعقوب علیہ السلام کی۔